اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ دیکھیں، کامیابی جو اصل کامیابی ہے اس کو ہم دراصل ناکامی تصور کرتے ہیں۔ کامیابی کے بارے میں ایک بہت زبردست ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بوڑھا ہو، جو بھی ہو، اسے کامیابی کے بارے میں ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ کامیابی اصل دنیا کی ہے۔ یہ ایک بہت زبردست دھوکہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک اس دھوکے سے ہم نکلیں گے نہیں تو ہمارا کوئی وہ نہیں ہے۔ دیکھیں، آج ایک جراثیم ہے مثال کے طور پہ، اس کو اگر جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تو ہم اس صورتحال سے نجات نہیں پا سکتے۔ سمجھ میں آسانی سے سمجھ رہے ہیں نا، جراثیم کو ختم کرنا ہے۔ تو اب یہ جراثیم ہمیں لگا ہوا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل ہے کہ نہیں؟ کہہ دیں کہ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں نہیں، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی تیار کی ہوئی جنت میں ابھی سے اپنا گھر ریزرو کر لیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ کو راضی کر لیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ رسول کے راستے پر چلیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ لیکن ایسا تو ہم نہیں کہتے۔ ہماری منزل تو دنیا ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے دنیا کے راستے پر چل 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 چابک لے کے کرتے ہیں، چابک لے کے کہ بھئی ابھی تک ہوم ورک تم نے نہیں کیا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، چلو جلدی سے کھیل کے جلدی سے بیٹھو ہوم ورک کے لیے، چابک لیتے ہیں نا۔ تو بات یہ ہے کہ کامیابی دیکھیں ایک یعنی یہ دنیا کا جو کیڑا ہے، یہ جب تک ہمارے ساتھ لگا رہے گا، یعنی دنیا کی محبت کا کیڑا، اور جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی تو پھر آپ کا عمل بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ کے اعمال میں، آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی جب تک یہ دنیا کی محبت کا جو جراثیم ہے یہ آپ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے، اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو سوچ و بچار سے ہوگا، عقل کو استعمال کریں۔ آپ جب نہیں تھے تو کیا ہو رہا تھا؟ دنیا چل رہی تھی۔ آپ جب نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا چلتی رہے گی، ہے کہ نہیں؟ اب آپ کیوں ہیں یہ آپ نے سوچنا ہے۔ آیا آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے آئے ہیں؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ کوئی تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے بنایا نا ہمیں۔ ہماری صورت گری ماں کے رحم میں کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ تو آپ یہ پوچھیں کہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں بھجوایا دنیا میں نے کرنا کیا ہے؟ پھر آپ دیکھیں اس راستے پر اس کو معلوم کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر جو مطلب اس راستے کے ہیں ان سے آپ پوچھو۔ تو یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پوچھنا ہوگا، اور اس راستے کو اپنانا ہوگا جہاں پہ آپ کامیاب انسان کہلا سکتے ہیں۔ اگر آپ نہ سوچیں گے نہ سمجھیں گے، بس چلو یار درس میں چلتے ہیں، بس اس کے بعد اپنی کریں گے، درس میں سن لیں گے، پھر دو کان کس لیے ہیں؟ ایک کان سے سنو، دوسرے سے نکال دو۔ جب اٹھو تو جھولی جھاڑ دو، پھر سوچو ہی نہیں اس بات پہ۔ اور یہ تو پاگل ہے کہتا رہے گا۔ پیغمبر کو مجنون کہا گیا ہے نا، پیغمبر کو دیوانہ اور مجنون کے خطابات ملے ہیں۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ جس پہ ذکر نازل ہوا ہے تم تو دیوانے ہو۔ سارے خداؤں کو آپ نے ایک ہی بنا دیا۔ بات تو آج بھی وہی ہے کہ خدا تو ایک ہے، ہم تو بہت سے خداؤں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ دنیا خدا ہے کہ نہیں ہے؟ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو آپ دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ کامیابی دیکھیں، اگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے اگر اپنا رخ اللہ کی طرف نہ پھیرا تو پھر بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔
اور وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. آج کل تو بڑا اچھا موقع ہے جراثیم کا، شارٹ کٹ ہے. کسی بھی مریض کے پاس چلے جائیں، اس سے گلے مل لیں تو بس آپ بھی بیڑا پار ہو جائے گا آپ کا. احتیاط نہ کریں. احتیاط واحد علاج ہے نا. بات تو روحانی دنیا میں بھی یہی ہے کہ احتیاط واحد علاج ہے، لیکن احتیاط وہ تو ہم کرنا نہیں چاہتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم